بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 15 مئی ہے، جمعۃ المبارک۔ صبح کا وقت ہے، اسلام آباد میں دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ آج لگ رہا ہے کہ گرمی اپنی شدت سے آئے گی۔ سیاسی ماحول بھی بڑا گرم ہے۔ سب سے پہلے انٹرنیشنل تھوڑی سی نظر ڈالیں گے، ٹرمپ اور چائنا کا جو دورہ تھا اس کے حوالے سے، اور پھر پاکستان میں بھی سیاسی گرما گرمی۔ محمود خانہ چکزئی ایکٹیو ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی ایکٹیو ہے، اور پیپلز پارٹی اور 28ویں ترمیم، یہ سارا معاملہ جو ہے بڑا ایک ایسی صورتحال کی طرف جا رہا ہے جس میں سیاسی گرمی اور سیاسی تیزی آنے کے امکان ہے۔ سب سے پہلے تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ہے امریکہ کا، اس میں چائنا نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل نہیں کی۔ چائنا نے یہ کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے لیے میں حمایت کے لیے تیار ہے، اور ایران کو نیوکلیئر بام ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے جو طریقہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، حملہ کرنے کا یا فوجیں بھیجنے کا، اس معاملے پر چائنا نے کوئی امریکہ کی مدد کرنے کا عندیہ نہیں دیا۔ یہ سارے معاملات انہوں نے کہا کہ مذاکرات سے ہی حل ہوں گے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی فوجی ایکشن کے لیے چائنا کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام ہوا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ دورہ جو تھا اس کا مقصد یہی تھا، اور مارکو روبیو نے بھی کہا تھا کہ وہ چائنا کو کنونس کریں گے۔ تو چائنا نے مدد کی آفر کی ہے، لیکن فوجی اور ملٹری ایکشن میں مدد کی آفر نہیں کی۔ تائیوان کے حوالے سے بھی جو بات امریکنز کہہ رہے ہیں، جو سٹیٹمنٹ ہے چائنا کی، وہ اس سے خاصی مختلف ہے۔ اور پھر یہ بات کہ امریکہ کہ ایران کو چائنا اسلحہ نہیں دے گا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی تھی۔ اس کے حوالے سے بھی جو چائنیز منسٹری کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بڑی محتاط ہے، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو انڈورس نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال دونوں رہنما آپس میں میل ملاقات کرتے رہیں گے۔ جو انفلوئنس کی جنگ ہے اس میں چائنا نے بڑی انٹیلیجنٹلی، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ اور دوسری جانب بالکل اس وقت جب ڈونلڈ ٹرمپ چائنا میں تھے تو ایران نے تقریباً 30 جہاز جو ہیں وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے، اور یہ ایک طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آبنائے ہرمز کو کھول دیا ہے ایک طرح سے، اور ایک جیسچر دیا ہے انہوں نے، جو چائنا نیگوسیشن کی بات کر رہا ہے، مذاکرات کی بات کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایران نے جہازوں کو نکلنے کی وہاں سے اجازت دی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایران کی طرف سے خیر سگالی کا میسج۔ لیکن چائنیز جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، جو چائنا ہے، چائنا کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ایران نے یہ بات کی ہے۔ لیکن آبنائے ہرمز جو ہے اس کے حوالے سے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ایران کا حصہ ہے، اور ایران اب آئندہ اس پہ سے ٹول ٹیکس وصول کرے گا، اور اس پر کوئی نیگوسیشن یا کوئی اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے ایران تیار نہیں ہے۔ تو لیٹس سی اب یہ واپس آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو کیا کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں یا مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ یہ چیزیں ہیں۔ پاکستان کی ذرا سیاسی صورتحال پر نظر ڈالیں تو محمود خانہ چکزئی ایکٹیو ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ منگل کو جو اڈیالہ جیل کے باہر ملاقاتوں کا دن ہے فیملی کے لیے، تو اس میں محمود خانہ چکزئی بھی آئیں گے، علامہ راجہ ناصر عباس بھی آئیں گے، اور پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں وہ بھی آئیں گے، اور ہو سکتا ہے جو یہ احتجاج ہو یہاں پر، یہ لمبا احتجاج ہو اور فوری طور پر واپسی نہ ہو۔ اب ایک بات سمجھ میں پی ٹی آئی کو آ گئی ہے کہ جب تک وہ طاقت سٹریٹس پر شو نہیں کریں گے، اس وقت تک عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ سپرڈیٹ جیل کی جانب سے جو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کو بھی، اس پر فیصلہ تو محفوظ ہے، فیصلہ ہائی کورٹ نے ابھی تک نہیں دیا، جسٹس ارباب طاہر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جسٹس ارباب طاہر نے۔ لیکن
یہ انٹینشن حکومت کی نظر آ گئی ہے کہ وہ بالکل کسی طرح سے بھی ملاقات نہیں کرانے کی اجازت دینے کے موڈ میں ہے۔ دوسری جانب 28ویں ترمیم اور سوشل میڈیا پر بلاول بھٹو زرداری کا جو ایک رویہ ہے، جس میں انہوں نے جو مزاری صاحبہ ہیں، ان کی شازیہ مری صاحبہ، ان کو جس طریقے سے سنب کیا پریس کانفرنس اور گفتگو کے دوران، جب وہ کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اسسٹ کر رہی تھی بلاول بھٹو کو ان کی تصحیح کے لیے، لیکن بہت ہی ایک مغرور انداز میں بلاول بھٹو نے ان کو منع کیا اور ان کو خاموش رہنے کا کہا، اور کہا کہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، آپ سے مدد نہیں مانگی۔ تو وہ ایک سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تکبر ہے، یہ جو ایک غرور ہے، یا یہ اٹ شوز کہ یہ کس طرح کتنی اپنی پارٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایک چیز بات ایک ڈسکس کی جا رہی ہے کہ یہ جو سارے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو قائدین ہیں، یہ جس طریقے سے ان کا رویہ ہے اپنے رہنماؤں کے سامنے، تو یہ ایک غلامانہ رویہ ہے، اور یہ پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک کلٹ کی صورت اختیار کر گئی ہیں، اور اس پر بڑی خاصی لیادے ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب انہوں نے کہا کہ ابھی 28ویں ترمیم پر ان سے بات نہیں ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہ کل ہو جائے بات، لیکن جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، بتا دیا گیا صاف طور پہ، نیب بھی حرکت میں ہے، لیاری ایکسپریس وے کا پرچہ بھی کھول دیا جائے گا، اور بلاول بھٹو کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر انہوں نے کوئی تو تڑا کرنے کی کوشش کی تو یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے یہ کو چیئر ہیں۔ اب یہ دو مختلف اینٹیٹیز ہیں الیکشن کمیشن کی نظر میں، تو ایک بندہ دو پارٹیوں کا ممبر نہیں رہ سکتا۔ تو اگر بلاول بھٹو اسی طرح انہوں نے کوئی تو تڑا کرنے کی کوشش کی، تو ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اپنی سیٹ سے بھی جائیں گے، اور پیپلز پارٹی کے میں کوئی دم خم نہیں ہے بالکل، نہ وہ اپوز کر سکتی ہے کسی کو، اور اس ترمیم میں یہ پرپوز کیا جا رہا ہے کہ گورنر راج لگانے کے لیے اب اسمبلی کی ضرورت نہیں ہوگی اپروول کی، اور اس کو وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس فیصلے کو انڈورس کر سکتی ہے۔ تو یہ وفاقی آئینی عدالت میں امین الدین بیٹھے ہوئے، یہ حکومت کی ہے، تو صوبوں سے، صوبائی اسمبلیوں سے یہ اختیار لے لیا جائے گا، اور اس کا پہلا نشانہ جو ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ کے پی کے کی حکومت ہی بنے گی اس قانون کی۔ لیکن اگر کہیں اور سے بھی، اگر پیپلز پارٹی نے کوئی روایتی جس طریقے سے وہ کرتے ہیں کام کرنے کی یا واردات ڈالنے کی کوشش کی، تو ان کا جو حشر ہے وہ بھی اس قانون کے تحت پھر وہاں پر بھی گورنر رول لگا کے ان کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے۔ تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بتایا جاتا ہے کہ ان کو اچک زئی نے آفر کی ہے کہ آپ بن جائیں قائد حزب اختلاف، تو اب لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہ جو منگل ہے اس کو ہمیں پی ٹی آئی ایک بھرپور احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، بلکہ اس میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔